پیارے بچوں، ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ میرے خیال میں آج کے بچوں نے یہ فقرہ شاید پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ سارے لوگ جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے کچھ سال چھوٹے ہیں یا کچھ سال بڑے ہیں، تو انہوں نے یہ فقرہ تقریباً روزانہ ریڈیو پاکستان سے سنا ہوگا کہ جب مونی حمید کی آواز کے اندر ہر روز شام کو بچوں کو ایک کہانی سنائی جاتی تھی، اور تمام بچے پورے اہتمام کے ساتھ ریڈیو کے گرد بیٹھتے تھے اور وہ کہانی سنتے تھے۔ اور کہانی سنانے کی یہ روایت ریڈیو میں اس لیے تھی کہ یہ پورے معاشرے میں اور تہذیب میں موجود تھی۔ رات کو سونے سے پہلے عموماً دادی اماں، نانی اماں، دادا ابو یا نانا ابو بچوں کو ایک لحاف میں لے کر اور کہانیاں سناتے تھے۔ ہمارے پنجاب کے دیہات میں کہانی کو بات کہتے تھے، تو اس رات کو نانی اماں کہتی تھی آؤ میں تانوں بات سناواں، اور دادی اماں اور نانی اماں کی وکیبلری میں 4-5 سے زیادہ کہانیاں نہیں تھیں، اور سال ہا سال تک بچے وہی کہانیاں روز سنتے تھے اور ہر روز ان سے حظ اٹھاتے تھے اور مزہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو کہانی سنانے کی روایت ہے، اس میں کہانی کے کانٹینٹ کے علاوہ، یعنی ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ بہت نیک تھا، اور اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اور کسی طریقے سے ایک جن اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے ایک دن آ کر اسے شادی کرنا چاہی، لیکن شہزادی اسے نہیں شادی کرنا چاہتی تھی، تو جن نے اس کے سر کے اندر ایک کیل ٹھوک دی جس کی وجہ سے وہ کبوتر بن گئی، اور اس کے بعد ایک اور شہزادہ کہیں سے پرستان سے جا کر اس کا علاج لے کے آیا، اور اس نے آ کے وہ کیل نکالی اور شہزادی پھر سے جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آ گئی، اور اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں۔ تو ان کہانیوں کا کانٹینٹ کے علاوہ اور اس کے اندر جو پوری تھیم تھی اس کے علاوہ، اس تہذیب میں جو بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر عزت سیکھنی تھی، احترام سیکھنا تھا، محبت سیکھنی تھی، ریلیشن شپ سیکھنے تھے، وہ اصل میں ان کہانیوں کی اصل جان تھی، اور یہ بچے سارے سیکھا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے یہ روایت میرے خیال میں تو گھروں میں بالکل ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ سارے کردار جن کا تعلق ہماری اپنی تہذیب سے تھا، ان کی بجائے اجنبی کردار سامنے آ گئے۔ جو بزرگ تھے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بچوں کو ہم نے روزگار کے کمانے کی محنت میں، جو کہ کوئی ناجائز محنت نہیں ہے، مگر اس میں اس قدر زیادہ ڈال دیا کہ وہ بچے جو پڑھتے لکھتے ہیں ان کی زندگی کا بس ایک مقصد ہے کہ انہوں نے کسی انجینئرنگ کالج میں یا میڈیکل یونیورسٹی میں جانا ہے، اس لیے باقی تمام کام ضمنی ہیں۔ اس لیے یہ کہانی سنانے کی روایت اور گھروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی یہ روایت ختم ہو گئی۔ نہ صرف گھروں میں بلکہ بہت سارے گاؤں میں اور شہروں میں باقاعدہ پروفیشنل قصہ گو ہوتے تھے، سٹوری ٹیلرز، جو کہ گاؤں گاؤں پھرتے تھے اور لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ وہ کہانیاں ایسی تھیں جو انہوں نے ہزاروں بار سنی ہوتی تھی، وہی مرزا جٹ کی کہانی، وہی ہیر رانجھا کی کہانی، وہی جنگوں کی کہانیاں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو کتنے لوگ اب ہوں گے جن کو امیر حمزہ کی داستان کا پتہ ہوگا؟ بچوں نے ٹارزن کا نام شاید سنا ہو، لیکن فیروز سنز کی جو ٹارزن کی کتابیں تھیں وہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوں گی؟ اسی طریقے سے قصہ چہار درویش کس نے پڑھا ہوگا؟ اسی طریقے سے عمرو عیار کون تھا، اس کو کس کو پتہ ہوگا؟ بزرج مہر کون تھا، اس کا کس کو پتہ ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری جو ہماری اردو ادب کی ایک روایت تھی، اور اس روایت کے ساتھ جو جڑی ہوئی تہذیب تھی، اور جس کے ذریعے سے معاشرے کی اقدار کا تعین ہوتا تھا، بدقسمتی سے وہ ساری کی ساری اب ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دینی تعلیم تھی وہ بھی قصص القرآن کی شکل کے اندر والدین کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے پڑھائی جاتی تھی۔ میں اس ویڈیو کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، اور اتفاق سے جب میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا بہت سال پہلے جب میرے والد صاحب حیات تھے تو وہ ہر روز میرے یعنی اپنے پوتوں کو، میرے بچوں کو اور پوتی کو ساتھ بٹھا کر کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اتنی پرانی ویڈیو ہے کہ غالباً یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصہ وہ سنا رہے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہر روز بچے انتظار کرتے تھے کہ کب دادا ابو ان کو یہ کہانی سنائیں گے۔ کئی سال بعد بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائیاں آئی ہیں جو کھا گئے ہیں
کیا ہے تو سات بھوکیں لسیاں گائیاں سات وڈیاں نو کھا گئے وہ تے سارے وقت کھادر مالک کوئی میرا سبا بکرا ہاں سیمانی یا کوئی مسئلہ جو سارا اس طرح وہ انہیں تو میں آج مجھے یہ خیال آیا کہ بہت عرصے سے ہم کرونا اور اس طرح کے اور واقعات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ بنائیں، اور خاص طور پر بچوں کو ساتھ بٹھا کر وہ جو ہماری روایت کی کہانیاں تھیں، وہ جو ہمارے قصے تھے. لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ داستان امیر حمزہ کی بجائے آپ ان کو بیٹ مین کا قصہ سنائیں، آپ ان کو کچھ بھی سنائیں، لیکن ان کو کہانیاں ضرور سنائیں. ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی تہذیب، اردو ادب اور پنجابی کا ادب، اور آئی ایم شور کہ جو ہمارے دوسرے علاقائی زبانوں کے ادب ہیں وہ بہت رچ ہیں اس طرح کی فوک داستانوں کے لیے. اردو میں حکایات سعدی اور وہ جو حافظ شیرازی اور مولانا روم کی حکایات، یہ ساری کی ساری اردو میں بڑے آسان کتابوں میں موجود ہیں. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ آواز کہ پیارے بچوں، ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، یہ آواز پھر سے ہمارے گھروں میں کم از کم دن میں ایک مرتبہ سنائی دی جانی چاہیے. شکریہ.